السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. تمام مخلوقات کا وہ تنہا خالق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، رب ہے، مشکل کشا ہے، لوگوں کی ضروریتیں پوری کرتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ موت و حیات کا مالک ہے اور اس نے اس کائنات کو تنہا پیدا کیا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے اصحاب پر. قرآن مجید میں سورہ نحل کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور ہر رسول کا ایک ہی مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں. یہ ایک مشترکہ مقصد ہے بعثت انبیاء کے سلسلے میں، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. جب کبھی دنیا کے اندر کفر، ضلالت، گمراہی، شرک، خدا فراموشی کا دور دورہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں، اس خطے زمین میں، اس نافرمان قوم میں اپنے رسول کو مبعوث فرماتے ہیں. اور اس رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے روکے، بت پرستی سے منع کرے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے، ان کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ان کا ہمدرد ثابت کرتے ہوئے ان کو دعوت دے کہ وہ جو کام اختیار کیے ہوئے ہیں، کفر کا، بت پرستی کا، شرک کا جو طریقہ، جو عقیدہ، جو رسوم عبادت انہوں نے اپنا لیا ہے، وہ غلط ہے. اس کو چھوڑ دیں اور اپنے حقیقی مالک کو، حقیقی خالق کو، اپنے حقیقی رب کو پہچانیں جس نے ان کو دراصل وجود بخشا. اس نے ان کو پیدا کیا، وہی ہے جو ان کو رزق بھی دیتا ہے، وہی ہے جو کائنات کا سارا نظام چلاتا ہے. اس کی طرف پلٹو اور اس ایک اللہ کی عبادت کرو. سب رسولوں نے یہی دعوت دی. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دور بھی وہی تھا. تاریخ میں اس کو دور جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے. جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ خدا کو فراموش کر چکے تھے، جہالت عام ہو چکی تھی، اخلاق و کردار کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، جنگ و جدال روز کا معمول بن چکا تھا.
عورتیں تار تار ہو رہی تھیں، سود کا نظام عام ہو چکا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور لوگ آپس میں قتل و خون غارت گری کے اوپر ہو گئے تھے۔ خدا کے نام پر لوگوں نے 360 بتوں کو اللہ کے وہ پہلے گھر میں بٹھا کر رکھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنوایا تھا، لیکن وہی مرکز توحید مرکز شرک بن چکا تھا۔ ایسے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے کے ساتھ ہی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ کی زندگی کا 40 سالہ دور بھی اسی حال میں گزر گیا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے، کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جاتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا، بیواؤں اور کمزور طبقات کا کوئی پرسہ نحال نہیں ہے، شراب عام ہے، زنا عام ہے، موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں جو نسلاً بعد نسل جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ سب آپ دیکھ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، اور آپ کا زمانے سکولیت گزر رہا تھا، زمانے جوانی گزر رہا تھا۔ موقع بموقع جب بھی آپ کو موقع ملتا تو لوگوں کی اصلاح عملاً کر کے بتاتے، امانتیں رکھی جاتی تھیں تو امانتیں یوں کی تو جب چاہے امانت رکھنے والا آپ کے پاس سے واپس لے جا سکتا تھا۔ آپ سچ بولتے رہے، اتنی سچ آپ نے کہی کہ آپ کا لقب ہی صادق پڑ گیا۔ آپ امانت داری کو اختیار کرتے رہے، اتنی امانت داری آپ نے اختیار کی کہ آپ کا لقب خود امین پڑ گیا۔ حاضرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ 40 سالہ دور گزر گیا تو اس کے بعد آپ کی طبیعت میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ آپ کا مزاج یہ چاہ رہا تھا کہ بت پرستی کے ماحول سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے، یہ خدا نافراموشی کے ماحول سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا جائے، اور آپ جا کر غار حرا کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اور کئی دن تک اسی کے اندر اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی تلاش میں بیٹھے رہتے تھے۔ بہرحال وہ وقت آیا جبکہ آسمان سے فرشتہ آپ کے سامنے نمودار ہوا اور آپ کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی اسکول گئے تھے، نہ کبھی مدرسہ گئے تھے، نہ کوئی استاد آپ کا تھا جو آپ کو لکھاتا اور پڑھاتا، نہ مکے میں کوئی ایسا ماحول تھا لکھنے پڑھنے کا کہ جس میں آپ کو لکھنے پڑھنے کی کوئی تعلیم دی جاتی۔ بہرحال آپ امی تھے، آپ نے کہہ دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے آپ کو اپنے قریب لیا، اپنے دونوں بازوؤں میں دبایا اور کھینچا، اور اس کے بعد پھر سے کہا اقرا پڑھیے۔ دوسری بار پھر سے آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے پڑھانا شروع کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم تک 5 آیتیں سورہ اقرا کی اس فرشتے نے پڑھائی۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بعثت ہے، اور قرآن مجید نے تمام پیغمبروں کی بعثت کا ذکر کیا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ بے شک ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو مبعوث کیا۔ یہ بعثت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس
جو پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. مقصد حیات سب سے زیادہ اہم ہے. صرف حیات اہم نہیں ہے اور صرف ولادت اہم نہیں ہے. بعثت کا مقصد سب سے زیادہ اہم ہے. پورے قرآن مجید نے بعثت کے اوپر زور دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کیا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر بڑا انعام کیا کہ ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا. سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی وہ ذات ہے جس نے ان کے اندر سے ایک رسول کو مبعوث کیا. اور پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے. پورے قرآن مجید میں آپ پڑھتے چلے جائیے. سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بعثت کے لفظ کے ساتھ یاد کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ولادت کا ذکر اس لیے کرنا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی, معجزانہ طور پر ہوئی تھی. بی بی مریم کی پاک دامنی کو ظاہر کرنا تھا, اس لیے وہاں پر ولیدہ کا لفظ استعمال کیا, ولادت کا لفظ استعمال کیا, میلاد کا لفظ استعمال کیا. لیکن کسی پیغمبر کے لیے میلاد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا قرآن مجید. ہر جگہ بعثت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے زیادہ بعثت سب سے زیادہ اہم ہے. اور جب بعثت سب سے زیادہ اہم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بعثت کا کتنا خیال کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان کیا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا, یہ نزول قرآن کا مہینہ تھا, اور وہ رات نزول قرآن کی رات تھی. تو اس کو جشن منانے کے طور پر ہمیشہ کے لیے عام کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جشن منانے کے لیے رمضان کا مہینہ عنایت فرما دیا. اور اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا تعارف بتاتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو نبی کا تعارف بتاتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو نبی کی بعثت کا مقصد بتاتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے, جو زبور کی تصدیق کرتی ہے, جو پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو حقیقت میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہے. لوگ اگر قرآن نازل نہیں ہوتا تو نبی کو کیسے پہچانتے تھے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے؟ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا کسی کو پتا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن عبداللہ تو سب کو معلوم تھے, لیکن محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. قرآن مجید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا. اقرا کی آیتیں آئیں, یاسین کی آیتیں آئیں, آل عمران کی آیتیں آئیں, اور پھر مختلف آیتیں آتی رہیں. پورے قرآن مجید کی 6666 آیتیں جب آئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا. قرآن نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ بات کون بتاتا اگر قرآن نازل نہیں ہوتا؟ کیا بی بی آمنہ کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین؟ کیا عبد المطلب کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا ابو طالب کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا حضرت حمزہ کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا علی مرتضیٰ کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا بلال حبشی کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا امام اعظم کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا کسی ولی کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا کسی مفسر کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا کسی علامہ کو معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ لیکن قرآن نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر رسول بنا کر روانہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اگر قرآن کی آیت نازل نہیں ہوتی تو کس کو پتا تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے لیے نبی اور رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے اور اپنے شہر اور اپنے ملک کے لیے نبی اور رسول تھے، اور سلیمان علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر اپنے زمانے تک، اپنے خطے تک، اپنے ملک تک، اپنی قوم تک نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ یہ رسول صرف مصر کے رسول نہیں ہے، یہ رسول صرف مکے اور مدینے کے رسول نہیں ہے، یہ رسول صرف عربوں کے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ رسول ہیں کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہے کوئی نعت خواں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعارف پیش کر سکے، جو نبی کی شان میں ایسا کوئی شعر یا مصرع کہہ سکے، ایسا کوئی مطلع اور مقطع کہہ سکے، ایسی کوئی نعت پیش کر سکے جو قرآن نے پیش کی ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دنیا تمام کے نعت خوانوں کو بلاؤ، آج سے لے کر قیامت تک کے کتنے شعر و سخن کے علم بردار ہوں اور کتنے بڑے بڑے نعت پڑھنے والے ہوں جھوم جھوم کر، اور کتنے ناچنے اور جھنڈے لہرانے والے ہوں، کوئی قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں ایک شعر ایک مصرع پیش نہیں کر سکتا۔ ایسا عظیم الشان کلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی بعثت کو قرآن مجید نے واضح کیا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کوئی شعر ہے اس کے مقابلے میں، کوئی نعت خواں ہے اس کے مقابلے میں، کوئی شاعر کا کلام ہے اس کے مقابلے میں؟ قیامت تک ناممکن ہے۔ یہ تو ہمارے اردو اور ہندوستان اور پاکستان کے شعراء قرآن کے مقابلے میں کیا شاعری کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے تو اہل عرب کو چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے لوگوں، اگر تم کو ہمارے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں کوئی شک اور شبہ ہے تو پھر اس جیسا کوئی کلام تم بنا کر لاؤ، کوئی ایک صورت اس جیسی تم بنا کر لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر انڈیا سے بلاؤ، پاکستان سے بلاؤ، چائنا سے بلاؤ، امریکہ سے بلاؤ، انگلینڈ سے بلاؤ، ہندوستان سے بلاؤ، زمین سے بلاؤ، مریخ سے بلاؤ، سیاروں سے بلاؤ، ستاروں سے بلاؤ، آسمانوں سے بلاؤ، اور ساتوں آسمانوں سے بلاؤ، فرشتوں میں سے بلاؤ، جنات میں سے بلاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہتے ہو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکتے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حاضرین کرام، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سے گریز کر رہے ہیں، لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ قرآن مت پڑھو۔ آپ نے دیکھا 1 ہفتے 10 دن سے اسپیکروں سے جتنی آوازیں آ رہی ہیں، کسی اسپیکر سے قرآن کی کسی آیت کی آواز آپ نے سنی؟ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک اس کی اجازت ہے، لیکن جو مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، وہ مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا وہ قرآن نے پیش کیا۔ اگر قرآن نعوذ باللہ نازل نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سب کی سب مت ہو چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مت ہو چکی تھی، داؤد علیہ السلام کی زبور تحریف ہو چکی تھی، اور صحف ابراہیم و موسیٰ صحیح شکل میں موجود نہیں تھے۔ ایسی صورت میں کون تھا جو نبی سے تعارف کراتا،
کون تھا جو ابراہیم کا تعارف کراتا؟ کون تھا جو موسیٰ کا تعارف کراتا؟ کون تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کراتا؟ کون تھا جو یوسف علیہ السلام کا تعارف کراتا؟ یہ قرآن تھا جس نے تمام پیغمبروں کا تعارف کرایا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر پیغمبر آخر الزماں کے بارے میں مہر لگا دی کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اس آیت کے مقابلے میں کسی شاعر کا کوئی کلام ہے؟ اس آیت کے مقابلے میں کسی مضمون نگار کا کوئی مضمون، کسی مفسر کی کوئی تفسیر بغیر آیت کے؟ حاضرین کرام، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہم کو قرآن ملا، بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ قرآن کے آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا۔ اس چیز کو لوگ بھلا رہے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ نبی کی وجہ سے قرآن ملا، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ قرآن کی وجہ سے نبی کا تعارف ہوا، قرآن کی وجہ سے رمضان ملا، قرآن کی وجہ سے شب قدر ملی، قرآن کی وجہ سے نماز ملی، قرآن کی وجہ سے زکات کے مسائل معلوم ہوئے، قرآن کی وجہ سے جہاد کا وجود عمل میں آیا، قرآن کی وجہ سے مکہ مکہ بنا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بلد الامین قرآن کی وجہ سے ملا، شہر نبوت قرآن کی وجہ سے ملا، صحابہ کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن کی وجہ سے ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم قرآن کی وجہ سے ملا۔ نبی کی ذات ہی محبت کے لیے کافی نہیں ہے، نبی کی بات کے ساتھ نبی کی بات کا ماننا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے آداب سکھائے کہ نبی تم جیسے انسان نہیں، بشریت کے اعتبار سے، خوشی اور غم کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، بھوک اور پیاس کے اعتبار سے، سکھ اور درد کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساسات اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، لیکن نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور تمہارے اوپر ان کا ادب یہ لازم ہے کہ تم جب ان کے سامنے آؤ تو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نہیں پکارنا۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے مقابلے میں پست رکھنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا موقع آئے تو نبی پیچھے رہ جائیں اور تم آگے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے آگے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنا، نبی کے آداب سکھلائے۔ جب گھر پہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسے نہیں پکارنا، انتظار کرنا کہ وہ خود باہر تشریف لائے تو تم ان سے ملاقات کرو۔ حد، ادب، احترام قرآن نے سکھایا۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کے گستاخ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کو پکڑنے والا وہی دراصل نبی کو پکڑنے والا ہے۔ قرآن کا دامن تھامنے والا نبی کا دامن تھامنے والا ہے، اور جو قرآن کا دامن چھوڑنے والا ہے وہ نبی کا دامن چھوڑنے والا ہے۔ قرآن اور نبی کا دامن آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو نبی کو تھام سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو اولیاء اللہ کے دامن کو تھام سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو تھام سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو غریب نواز کے دامن کو تھام سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو بندہ نواز کے دامن کو تھام سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن کا دامن تھام لیتے ہیں تو پیغمبر کا دامن بھی ہم کو مل جاتا ہے، اولیاء اللہ کا دامن بھی ہم کو مل جاتا ہے، پیران پیر کا دامن بھی ہم کو مل جاتا ہے، اجمیر کے بزرگ کا دامن بھی مل جاتا ہے، گلبرگہ کے بزرگ کا دامن بھی مل جاتا ہے، تمام اولیاء اللہ کا دامن ہم کو ملتا ہے اگر ہم قرآن کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ اتنا عجیب معاملہ ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
چھوڑنے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ کبھی پکڑا بھی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کا دامن پکڑا ہی نہیں گیا، اگر وہ پکڑا جاتا تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اور جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، وہ تو دامن پکڑے ہوئے، ان کو نعرہ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے حاضرین کرام، قرآن مجید نے پیغمبروں کی بعثت کا اعلان کیا۔ میں نے جو آیت پڑھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تمام امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان کی بعثت کا مقصد بتایا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کو چھوڑ دو۔ آج لوگ نبی کا نام لیتے ہوئے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن آپ غور کیجیے حقیقت کے پیچھے۔ اذانیں ہو رہی ہیں مساجد سے اور سجانے والے مسجد کو نہیں آ رہے، ان کو گلیاں پسند، ان کو بازار پسند ہے، ان کو سجاوٹ پسند ہے، ان کو اللہ کی دعوت پسند ہے، ان کو اللہ کا گھر پسند نہیں ہے۔ بڑی مضحکہ صورتحال ہے۔ آج صبح جب فجر کی نماز پڑھ کے میں واپس ہو رہا تھا تو ایک جگہ دیگیں لگی ہوئی ہیں، نوجوانوں نے رات بھر پکوان کیا ہے اور فجر میں آرام سے سو گئے، نماز ختم ہو چکی ہے۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو جگا رہا ہے کہ بھائی اٹھ فاتحہ پڑھ، تو دوسرا نوجوان جواب دے رہا ہے کہ بھائی تو پڑھ لے، مجھے تو پڑھنے نہیں آتا۔ یہ آج صبح کی بات اب کر رہا ہوں، نماز فجر سے جب آ رہا تھا تو یہ صورتحال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو اس کو بھی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، اس کو بھی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ ارے کمبخت، کم از کم فاتحہ تو پڑھنا سیکھ جاتے تاکہ نبی کے نام پر کھانا تو صحیح طریقے سے کھلا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان پڑھنے سے کیا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے نبی کے نام سے، اللہ کے نام سے، رب کے نام سے پڑھ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جتنی نعرے بازی، جتنی آتش بازی، جتنی لائٹنگ اور جھنڈیوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو الف با تا پڑھنے بھی نہیں آتا، الف با بھی پڑھنے نہیں آتا، اور جوش ہے، جذبہ ہے، جہالت ہے کہ سڑکوں کا راستہ بند کر دیا جا رہا ہے۔ کل جب میں عصر کی نماز کے لیے مسجد آنے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ کے نہر و نگر کی 3 گلیوں سے مجھے راستہ بدل کے آنا پڑا۔ ایک آدمی کو پیدل جانے کے لیے بھی نہیں موقع دیا جا رہا ہے، ایک 2 ویلر کو جانے کے لیے بھی راستہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، حالانکہ پکوان ایک کونے میں ہو رہا اور ان کو پوری سڑک جام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اپنا جوش دکھا رہے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرآن مجید نے یہ بتائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کے مقام پر فائز کیا ہے۔ کیا کوئی کم سے کم عقل رکھنے والا بھی راستہ روک لینے کو اخلاق سمجھ سکتا ہے؟ لوگوں کو تکلیف دینے کو اخلاق سمجھ سکتا ہے؟ نبی تو ایسے با اخلاق تھے کہ لوگوں کے راستے سے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا دینے کو صدقہ فرمایا۔ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ فرمایا کہ تم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا دو۔ اور یہاں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ شہر کی سینکڑوں ہزاروں راستوں کو روک کر نبی کا نام بلند کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا نبی سے وابستگی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہ نمبر 1 کی جہالت ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بتلایا گیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو ہم عملاً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو طاغوت کی اتباع کریں گے اور اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ جتنے بازار بھرے اتنی مسجدیں بھری، جتنے میدان بھرے اتنی مسجدیں بھری، جتنی جھنڈیاں لگی اتنی نمازی آئے، جتنی لائٹاں لگے اتنی مسجدیں آباد ہوئی۔ پھر یہ کس کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے
یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے اندر لوگوں کو ملوث کر دیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں ابو لہب کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب عبد المطلب ابو لہب کی باندی دوڑی ہوئی آ رہی تھی اور ابو لہب کے گھر کے بت گر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو مکے اور مکے کے اطراف کے سارے گھروں کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ گر گئے منہ کے بعد۔ تو ابو لہب حیبت کھا کے باہر نکلا کہ میرے بت لات و حبل کے گر جانے کی وجہ کیا ہے؟ حیبت کھا کے نکلا تو باہر دیکھا کہ اس کی لونڈی دوڑی ہوئی آ رہی ہے، کچھ خبریں سنائی اس میں کہ مبارک ہو بھتیجا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب کو بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور سارے خاندان کو انتظار تھا کہ حضرت عبداللہ کا کوئی جانشین لڑکا پیدا ہو جائے، تو ان کو بڑا انتظار تھا، وہ بہت خوش ہو گئے۔ وہ اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ محمد رسول اللہ بن کر آ رہے ہیں، وہ صرف اس لیے خوش ہوئے کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ خوشی کے مارے اس نے انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کر دیا۔ روایتوں میں ہے کہ جہنم میں جب ابو لہب کو ڈال دیا گیا تو ہر پیر کے دن اس کی انگلی سے ایک ٹھنڈی مشروب آتی جس سے اس کو کچھ راحت ملتی، باقی تو وہ جہنم میں گیا۔ اب لوگ اسی کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ابو لہب نے جشن ولادت منایا تو اس کا اجر ملا، ہم بھی جشن ولادت منائیں گے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ ایک ابو لہب ہے جس نے جشن منایا، ایک ابو بکر ہے جنہوں نے جشن نہیں منایا، اور ابو بکر جہنم میں نہیں گئے، جنت میں گئے۔ جنت میں ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کا سکون، نبی کی قربت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا لیکن مشن کو پورا کیا۔ ابو لہب نے جشن منایا لیکن مشن پر پتھر مارے۔ اب آپ فیصلہ کرنا کہ جشن منانے والا مبارک ہے یا مشن کا کرنے والا مبارک ہے۔ ابو لہب کے قبیلے میں جانا چاہتے ہو یا ابو بکر کا ساتھ دینا چاہتے ہو، فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ حضرین کرام، بات غور کرنے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 63 حیات میں 63 دن آئے ولادت کے، لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت نہیں منائی، پیدائش کا دن نہیں منایا، میلاد نہیں منائی، اشعار نہیں پڑھے، نعتیں نہیں گائی گئی، جھنڈے نہیں لہرائے گئے، لائٹاں نہیں تھے تو چراغ تو نہیں سلگائے گئے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کا جشن یہ منائیں گے؟ نبی کے آنے والے 1.25 لاکھ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ حجۃ الوداع کا ایسا عظیم الشان خطبہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ہدایات امت کو دی، تبلیغ کی ہدایت دی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہا، غلاموں کے حقوق کے بارے میں کہا، سود کے ختم کر دینے کا اعلان کیا، دور جاری رسومات کو اپنے پیروں تلے رون دینے کا اعلان کیا۔ لیکن اس پورے خطبے میں نبی نے کبھی اعلان کیا کہ میری میلاد کیسے مناؤں؟ پوری حیات طیبہ کی تعلیمات کو غور کر کے پڑھتے چلے جائیے، پڑھیے تو صحیح، کم سے کم سیرت کی کتابیں اپنے گھروں کے اندر لائیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، خود پڑھیے، گھر والوں کو پڑھائیے، روزانہ ایک صفحہ سیرت کتاب کا اگر پڑھیے تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو سکتے۔ تو کبھی بھی نبی نے ولادت نہیں منائی، ابو بکر صدیق نے ولادت نہیں منائی، عمر خطاب نے ولادت نہیں منائی، عثمان غنی نے نہیں منائی، علی مرتضیٰ نے نہیں منائی، بی بی فاطمہ نے نہیں منائی، حسن و حسین نے نہیں منائی۔ کیا آج کا ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والا ہو گیا؟ غور کرنے کی بات۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس کو لے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ولادت نہیں اطاعت کا حکم دیا کہ رسول کی اطاعت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اسوہ۔ جو کہتے ہیں بھائی
منانے کا حکم نہیں دیا تو نہیں منانے کا بھی حکم نہیں دیا نا، ہم منا لیتے لیکن حکم کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے نہیں. تو نبی کی اطاعت میں ولادت منانا ہے؟ نہیں ہے، تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں. تو غور کرنے کی چیز، بہت ساری باتیں ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ تعویل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے. جب دلیل نہیں ہے تو پھر تعویل کرنی پڑتی ہے، اور جب دلیل ہے تو تعویل کچھ کام نہیں آتا. دلیل اور تعویل میں فرق ہوتا ہے. دلیل کا مطلب یہ قرآن کی واضح آیت ہو، احادیث کے اندر اس کا حکم موجود ہو، صحابہ اور تابعین سے وہ بات ثابت ہو، یا کم از کم قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ نے کوئی مسئلہ نکال کر بتایا. یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو تعویل کرنا پڑتا، نہیں ایسا نہیں، ہم ایسا کر لیتے، ایسا نہیں ایسا کر لیتے. ایک جگہ درس میں یہ بات بتائی گئی تو ایک بہت مخلص بزرگ بیچارے ہیں، اب ان کو زمانے سے عادت ہے میلاد کے دن کچھ نہ کچھ کرنا، وہ کرتے ہیں. اب پکا میں بار بار نہیں صاحب خالی ذرا میٹھا بنا کے کھا لیتے ہیں، ہماری خوشی، ہم ذرا جلیبی تقسیم کر لیں، ہم ذرا چیزیں تقسیم کر لیں. اس کی تو گنجائش ہے نا، کیا ضرورت ہے؟ اس کی بھی ضرورت نہیں. اب آپ خاموشی سے کچھ کر لیا، آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف. مختصر بات یہ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ بعض روایات سے ہے اور تاریخ پیدائش میں بڑا اختلاف ہے. اور مختلف ائمہ نے، سیرت نگاروں نے 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول بھی بعض لوگوں نے کہی ہے، لیکن تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول بھی کو ہوا ہے، اور نہ حیات کی کوئی تقریب منانا ہے، نہ وفات پر کوئی ماتم کرنا. اس لیے ماتم بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے خوشی بھی نہیں منائی جائے گی. اسلام میں، دین میں اصل مقصد یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو پھر باقی تمام احکام اسی کے ذیل میں آئیں گے. اور طاغوت سے بچنے کی اگر کوشش کی جائے تو تمام منکرات سے بچنا آسان ہو جائے گا. ٹوٹی پھوٹی چند باتیں عرض کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال و عقائد کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، ان کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کو غلط راستوں سے بچائے، صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ظالموں کے جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ساری دنیا میں اور ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں خاص طور سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ